अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए एक ख़ास और अहम टॉपिक लेकर आई हूँ। ये वीडियो देखकर आपको बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा होगा और आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी। और आम तौर पर हमल को वाज़िया रखने के लिए कुछ ऐसी एहतियात और ज़रूरत होती है जिसकी वजह से मिसकैरेज नहीं होता। लेकिन आज के माशरे में मिसकैरेज की वबा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। मिसकैरेज का मतलब है हमल का ज़ाया हो जाना, बच्चे की ग्रोथ सही ना होना, वक़्त से पहले डिलीवरी हो जाना या बच्चे का 3 से 6 माह के अंदर डिज़ॉल्व हो जाना। इसकी कई ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाती है। अब आप मेरे साथ रहिएगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी कि जिसमें से आपको फ़ायदा ही होगा। अब मैं इसके असबाब बताती हूँ और इसकी अहमियत आपको जैसे सबको पता है कि प्रेगनेंसी कंप्लीट 9 माह 10 दिन या 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। मुकम्मल बच्चा डिलीवरी टाइम पे ही पैदा होता है। इससे पहले जो बच्चा डिलीवर होता है या कंप्लीट नहीं होता तो वो मिसकैरेज हो जाता है, जिससे मिसकैरेज कहा जाता है। असबाब मिसकैरेज होने की स्टार्ट अलामतों में से सबसे पहली अलामत ये है कि हमल 8 से 12 हफ्ते के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है। बाज़ दफ़ा नए शादीशुदा ख़वातीन को प्रेगनेंसी ठहरती है लेकिन उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो फर्स्ट मिसकैरेज बाज़ दफ़ा इस वजह से भी होती है। 8 से 12 हफ्ते के अंदर जो मिसकैरेज होता है उसको जब चेकअप करवाया जाता है तो उसमें ये मालूम भी हो सकता है और बाज़ दफ़ा ये भी नहीं मालूम होता कि किस वजह से मिसकैरेज हुआ है। इसलिए जिन औरतों में फर्स्ट मिसकैरेज है वो उन्हें एहतियात करनी चाहिए और उसमें सबसे पहले इस एहतियात का ध्यान रखना चाहिए कि आया ये मिसकैरेज क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। इसके लिए अपने मालिज या तबीब या तबीबा से मशवरा करना चाहिए, जिससे दोनों मियाँ बीवी को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर ये सूरत हाल आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बाद भी हो तो इसको गौर करना चाहिए। और बाज़ दफ़ा ये प्रेगनेंसी डिज़ॉल्व होने की आदत हो जाती है, जैसा कि 2-3 या 3 से 4 बेबी मिसकैरेज हो जाते हैं। इसकी वजूहात मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। बाज़ दफ़ा 8 से 12 हफ्ते के बाद होती है, बाज़ दफ़ा 12 से 16 हफ्ते के अंदर। प्रेगनेंसी का वाज़िया होने से पता चलता है कि बेबी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। उसमें बाज़ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिससे मिसकैरेज होता है। 12 से 16 या 16 से 28 हफ्ते से ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, डिज़ॉल्व हो जाता है। इसके लिए अबॉर्शन करवाना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको इसकी अलामात और कुछ मुख्तलिफ हवालों से बताऊंगी कि इसकी किस अलामात की वजह से ये ऐसा हो सकता है। फर्स्ट अलामत ये है कि यूट्रस का कमज़ोर हो जाना, यानी कि हुस्यातुर रहम, जिसमें बेबी की ग्रोथ होती है उस जगह का तंग हो जाना या सही जगह पर प्रेगनेंसी का ना ठहरना, यानी कि एग अपनी जगह सही परवरिश ना करे तो यूट्रस की दीवारों में या फ्लोपियन ट्यूब या ओवरीज वगैरह में ठहर जाए, तो इसकी वजह भी हो सकती है। दूसरी इसकी वजह यह है कि एग का वीक हो जाना, स्पर्म जैसे मेल और फीमेल के स्पर्म का वीक हो जाना, प्रेगनेंसी तो ठहर जाती है। ऐसी प्रेगनेंसी 8 से 12 हफ्ते से ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती। अब मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगी कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी की ग्रोथ क्यों नहीं होती, जैसा कि यूट्रस में मुख्तलिफ किस्म के आवाज़ात का पैदा हो जाना, यूट्रस का कमज़ोर हो जाना, फ्लोपियन ट्यूब में हमल का ठहर जाना, रहम के अवामिल यानी कि रहम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जैसे यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो जाना, पानी की थैलियाँ बन जाना, रसोलियाँ बन जाना, इस किस्म की कैफियत भी हों तो यूट्रस में प्रेगनेंसी साथ ठहरने से बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी ग्रोथ नहीं करती और उस सिस्ट ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से भी बेबी मिसकैरेज करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी फ्लोपियन ट्यूब में ठहर जाती है, उसका टाइम दुरानिया 3 से 4 हफ्ते के अंदर अगर एग्स अपनी जगह पर पहुंच जाए तो उसमें भी ग्रोथ के चांस होते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती। उसमें बेबी के
معذور پیدا ہونے یا کوئی ایسے نقصانات کی وجہ سے بیبی کی گروتھ نہیں ہوتی صحیح طریقے سے، اور اس کی بون یا ہڈیاں یا بون میرو کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پریگننسی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ عمومی عوامل کا مطلب یہ ہے کہ عموماً کچھ ایسے مرض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پریگننسی ہوتی تو ہے لیکن اس کی گروتھ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ابارشن کروانا پڑتا ہے، جیسا کہ کرونک سوزاک، یوٹرس کا انفیکشن، آنتشک، دل کی بیماریاں، کلاہ گردہ کی بیماریاں، گردوں کا ڈائلسس ہونا۔ اس قسم کے عوامل میں اگر پریگننسی ٹھہرتی ہے تو بچے کی گروتھ کمپلیٹ نہیں ہوتی، بچے کے اعصاب، نروس سسٹم یا ہڈیوں میں بون میرو کی کمی یا حیاتین کی کمی عورت میں ہو تو یہ عوامل پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کی پریگننسیاں والے بچے اگر ڈلیور بھی کمپلیٹ ٹائم پر ہو جائیں تو وہ معذور پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا 24 سے 28 ہفتے کے اندر بیبی زندہ یا مردہ پیدا بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک خاص اور اہم چیز بتاؤں گی کہ کوئی پرابلم نہ ہو میاں بیوی میں، یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس کی وجہ سے پریگننسی آپ کی کمپلیٹ نہ ہو۔ اس میں بعض دفعہ حیاتین کی کمی، پریگننسی کے دوران مختلف قسم کی بخار یا ٹائیفائڈ یا کوئی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی اینٹی بائیوٹک میڈیسن یا غلط دواؤں کا استعمال کیا جائے تو بچے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پریگننسی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ وٹامن ڈی، سی اور آئرن ڈیفیشنسی والی خوراک پہلے 3 ماہ اچھی لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنے معالج یا طبیب یا طبیبہ کے مشورے سے آپ کو آئرن اور ملٹی وٹامن استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر پریگننسی میں لوگ فولک ایسڈ وغیرہ تو استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن ہربل میڈیسنز میں بھی ایسی میڈیسنز ہیں جن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور کامیاب اور کمپلیٹ اولاد ہوتی ہے۔ کامیاب اور صحت مند اولاد کے لیے مسکیریج کو ختم کرنے کے لیے اجمل دواخانے میں کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جن سے صحت مند اور زندگی والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی کچھ میڈیسنز بتاؤں گی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ حیاتین کی کمی جن عورتوں میں ہو تو انہیں اپنی خوراک پر سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے۔ پریگننسی کے سٹارٹ یا بعد میں نہیں بلکہ پہلے ہی، پریگننٹ ہونے سے پہلے ہی اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں، وٹامن ڈی اور سی کی کمی کو پورا کریں۔ بعض دفعہ وٹامن 12 بی یا وٹامن کے کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، جس سے مختلف قسم کے امراض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز بڑھتی ہیں اور بیبی کی گروتھ نہیں ہوتی، اس کا بون میرو نہیں صحیح بنتا۔ کزن میرج کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا فرسٹ بیبی مس کیریج ہو تو اس کی آگے آپ پریگننسی کنسیو کرنا چاہتے ہوں تو اس میں آپ کو فوری پریگننسی کنسیو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو 6 ماہ، کم سے کم 6 ماہ کا وقفہ، 6 ماہ یا 1 سال کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ اس دوران آپ کو میں ایک ہربس اور ہربل میڈیسنز بتاتی ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں افسن 3، نارکچور، آملہ اور دھماسا بوٹی۔ ان چاروں کا ہم وزن جیسے 100 گرام یا 20 گرام لے کر ان کا ہم وزن صفوف تیار کریں اور اس کو شہد میں بیل کے برابر ٹیبلٹ تیار کریں۔ شہد میں مکس کر بیل کے برابر ٹیبلٹ تیار کریں، جو صبح، دوپہر، شام کھانے سے پہلے آپ استعمال کریں 2 سے 3 ماہ۔ اس سے آپ کے اندر کا کوئی انفیکشن یا کوئی پرابلم یا کسی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ حل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اب آپ کو اجمل دواخانے کی خاص اور اہم میڈیسنز بتاؤں گی جس سے حمل کی گروتھ بھی ہوتی ہے اور یوٹرس کے تمام امراض میں یہ فائدہ دیتی ہے، جیسا کہ معجون حمل امبری۔ معجون حمل امبری ایک اجمل دواخانے کی ایسی میڈیسنز ہے جس سے یوٹرس کے تمام امراض میں ہی فائدہ ہوتا ہے، جیسے یوٹرس کی کمزوری ہونا، یوٹرس کا ڈھیلا پن ہو جانا، پریگننسی مس کیریج ہو جانا، پریگننسی کی گروتھ نہ ہونا۔ ایسی صورتحال میں معجون حمل امبری پریگننسی سٹارٹ میں 3 ماہ سے 7 ماہ
استعمال کرنے سے مکمل صحت مند زندگی والی اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے علاج کرنے سے پہلے یا میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے طبیب یا طبیبہ سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی ان امراض میں جو میں پہلے بتا چکی ہوں، ان امراض میں سے کوئی ایسے امراض آپ کو لاحق ہیں یا کوئی پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس کا اپنے طبیبہ سے کنسلٹ کریں اور اپنے علاج کے متعلق سوچ سے پریگنینسی کنسیو کریں تاکہ صحت مند اور زندگی والی اولاد پیدا ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اجمل دواخانے میں ملٹی وٹامنز یعنی کہ فولیک ایسڈ وغیرہ کے بدل میڈیسن بھی ہیں، اس کے مطابق ہم میڈیسنز آپ کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اجمل دواخانے میں ہمیرا مرواری، قرص مرجان جواہر، دوال مسک، جوارش شاہی، اس طرح کی میڈیسنز جو ہیں ملٹی وٹامن، کیلشیم وغیرہ کے لیے دیے جاتے ہیں۔ آئرن ڈیفیشنسی کے لیے شربت فولاد، دوال مسک، معطل جواہر والی، قرص نسواں، اس طرح کی میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کے تمام میڈیسنز کا استعمال کا طریقہ اجمل دواخانے سے طبیب یا طبیبہ سے رابطہ کریں اور پریگنینسی صحت مند اور کمپلیٹ پائیں۔ اس کے علاوہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ مطب پر آئیں، تشریف لائیں، نہیں تو آن لائن مطب سے رابطہ کر کے دوائی کنسلٹ کر کے پھر طبیب یا طبیبہ کے مشورے کے مطابق دوا استعمال کریں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس حوالے سے میں آگے بھی کچھ ویڈیو بتا چکی ہوں اور اس حوالے سے جس سے صحت مند اور زندگی والی اولاد پیدا ہوتی ہے اور آپ مس کیریج سے بچ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔